ہوں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَأَخَذُوا قَصْبَةً يَزْرَعُونَهَا، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک پیمائش کے طور پر آلہ لیا جسے آپ فٹا کہہ سکتے ہیں، پیمانہ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا ہم نے ساری کی ساری بیویوں کے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا ناپتے ہیں؟ سب سے بہترین، سب سے بڑے ہاتھ اگر کسی کے نکلے تو وہ حضرت سودا تھی۔ کہا آخری ٹائم تک ہم یہ سمجھتی رہی کہ نبی کے جانے کے بعد سب سے پہلے بیویوں میں سے جس کی ملاقات ہوگی وہ حضرت سودا ہے۔ کہا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان میں سے چند مہینے کے بعد پیغمبر علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا جب انتقال کا ٹائم آیا تو حضرت سودا کا انتقال نہیں ہوا۔ انتقال کس کا ہوتا ہے؟ انتقال حضرت زینب کا ہوتا ہے۔ حضرت زینب کا انتقال فاروق اعظم کے دور میں ہوا، اور اسی طرح حضرت سودا کا انتقال امیر معاویہ کے دور میں ہوا۔ وجہ کیا ہے بتانا میں یہ مقصود ہے، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، صحابیات ہوں، طیبات ہوں، ام المومنین ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ ہوں، ساری کائنات کے علماء ہوں، ایک طرف ہوں، ان کے فہم کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے فہم کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی، جس کا فہم غلطی سے پاک ہے، جس کی بات غلطی سے پاک ہے، جس کا عمل غلطی سے پاک ہے، جس کا قول غلطی سے پاک ہے، وہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتانا یہ مقصود ہے۔ اور یہ ازواج النبی عام عورتیں نہیں ہوتی، آپ کی اور میری ماں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ سب کی مائیں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان عظیم ماؤں کو چنا ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ اگر درپیش ہوتا تو ہم اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے کہ ماں ہمیں بتا تو صحیح اس میں میرے پیغمبر کا فرمان کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا حکم کیا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چنا ہے، لیکن جہاں تک بات دین کی ہے وہ کسی کی بات دین نہیں ہے۔ ان کے فہم میں غلطی کا احتمال موجود ہے۔ اگر کسی کے فہم میں غلطی کا احتمال موجود ہو اس کی بات دین نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے صحابہ کو دیکھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام صحابہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ساتھیوں اپنے جانوروں کو ذبح کر دو۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، ایک صحابی بھی جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ساتھیوں اپنے جانور ذبح کر دو، ایک نہیں اٹھا۔ میرے نبی نے پھر فرمایا ایک نہیں اٹھا۔ پیغمبر علیہ السلام غمزدہ حالت میں، غمزدہ کیفیت میں اپنے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ام سلمہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ام سلمہ دیکھتی ہے، کہا آقا پریشان کیوں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ مجھے لگتا ہے آج پیغمبر پر جان لٹانے والوں نے آج نبی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ یہ وہ ابو بکر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہو تو ابو بکر و عمر کی کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اس زمین پر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نہ ہوتا۔ یہ وہ عظیم بیٹے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ یہ وہ عظیم بیٹے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان عمل نہ بھی کرے تو اللہ نے اس کے کھاتے میں جنت کو لکھ دی ہے۔ یہ وہ عظیم ہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ساتھیوں اپنے جانور کو ذبح کر دو۔ ایک نہیں اٹھ رہا، دو نہیں اٹھ رہے، اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، فہم کے اندر غلطی کا احتمال۔ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے نبی سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا اپنا جانور خیمے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، آپ ایسا کریں صحابہ میں سے کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ پہلے اپنے جانور کو ذبح کریں،
ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے نہ ہو، نہیں تو عظیم لوگ آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو وہ عظیم ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سوال کرتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی آج روزہ میں نے رکھا ہے۔ میرے نبی سوال کرتے ہیں مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی میں نے کھلایا ہے۔ کہا من عاد منکم اليوم مریضا، مریض کی عادت کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی میں نے کی ہے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں روزہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے۔ غلام آزاد کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی میں نے کیا ہے۔ جنازے میں شریک کون ہوا ہے؟ اللہ کے نبی میں ہوا ہوں۔ کہا تدفین تک موجود کون رہا ہے؟ اللہ کے نبی میں رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ 4 سے 5 کام جس بندے کے اندر ایک دن میں جمع ہو جائیں سوائے جنت کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ایک تو وہ بھی ہے، ایک ماں اپنے معصوم بچے کو لے کر آتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس معصوم بچے کو لے جائیں۔ فرمایا یہ معصوم بچہ کیا کرے گا؟ اسے کہاں لے جائیں؟ کہا اسے لے جائیں، آپ کی طرف اگر کوئی تلوار آئے، آپ کی طرف کوئی تیر آئے، آپ کی طرف کوئی نیزہ آئے تو ڈھال کے طور پر اس معصوم بچے کو آگے کر دینا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میں فخر کر سکوں گی کہ میرا بیٹا نبی کے دفاع میں شہید ہوا ہے۔ یہ وہ عظیم آج اٹھ کیوں نہیں رہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ کہا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جانور کو ذبح کیا، نبی علیہ السلام کا جانور ذبح کرنا تھا، مڑ کر دیکھا سارے جانور ذبح ہو چکے تھے۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ بتانا یہ مقصود ہے۔ کسی کے فہم میں غلطی کا احتمال ممکن ہے، لیکن جس کا فہم غلطی سے پاک ہے وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارے اسلاف کی دعوت، یہ ہمارے علماء کی دعوت، اور یہی دعوت اللہ کے پیغمبر کی دعوت، یہی دعوت ابو بکر و عمر کی دعوت، یہی دعوت حضرت عثمان کی دعوت، یہی دعوت حضرت علی کی دعوت، یہی دعوت حضرت طلحہ زبیر کی دعوت۔ میں آگے بڑھتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آسمان پر بادل کا ٹکڑا ہے، میں دیکھتا ہوں اس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں آسمان سے ایک رسی نمودار ہوتی ہے، زمین تک آتی ہے، ایک شخص پکڑتا ہے غائب ہو جاتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے غائب ہو جاتا ہے، تیسرا پکڑتا ہے چلا جاتا ہے، چوتھا پکڑتا ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے بتائیے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، لوگ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کسی کے پاس کم آ رہا ہے، کسی کے پاس زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ یاد رکھیے نبی کا خواب بھی غلطی کے احتمال سے پاک ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بھی غلطی کے احتمال سے پاک ہے، اور نبی کے علاوہ کسی کا خواب غلطی کے احتمال سے پاک نہیں ہے، کسی کی بتائی ہوئی تعبیر بھی غلطی کے احتمال سے پاک نہیں ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر اجازت ہو اس کی تعبیر میں بتاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا ضرور بتائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو رسی زمین و آسمان تک آ رہی ہے، اسے جو پکڑ رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، ایک پکڑتا ہے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے مراد آپ ہیں، دوسرا پکڑتا ہے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، تیسرا پکڑتا ہے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، چوتھا پکڑتا ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ یہ جو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، یہ قرآن اور اس کی مٹھاس ہے۔ اللہ کے نبی مجھے بتائیے اصبت ام اخطأت، میں نے یہ بات صحیح بتائی ہے، میں نے تعبیر صحیح بتائی ہے یا میں نے غلطی تو نہیں کی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری اٹھائیے، علماء موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، صحیح مسلم اٹھائیے، سنن ابو داؤد اٹھائیے، سنن ابن ماجہ اٹھائیے، تقریباً کتب حدیث کے اندر ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اصبت بعضا واخطأت بعضا، ابو بکر آپ نے بعض چیزیں صحیح بتائی ہے، بعض چیزیں آپ نے غلط بتائی ہے۔ غلط کیا بتائی ہے؟ پتا چلا کہ ایک امتی کے قول کے اندر، افعال کے اندر، ایک امتی کی باتوں کے اندر، اس کے اعمال کے اندر غلطی کا احتمال موجود ہے، اگر نہیں ہے تو وہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے اللہ کے نبی
مجھے بتائیے، میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، وہ غلطی کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ کے نبی کو قسمیں نہ دو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور محدثین نے اپنی کتب میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے قرآن اور اس کی مٹھاس کہا ہے، یاد رکھو یہ دو چیزیں نازل ہو رہی تھی، دو چیزیں گر رہی تھی، قرآن اور اس کی حلاوت اور مٹھاس نہیں تھی، ان کو قرآن اور حدیث کہنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق کتنے اعلیٰ عرفہ اور بلند ہے، رب کائنات کے بعد اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بعد امتیوں میں سب سے بڑھ کر مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں، ان کے مقام میں کس کو شک ہے؟ کیا بات ہے؟ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کو چھوڑتے ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، اس اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، چہرے عطر کا بوسہ لیتے ہیں نبی علیہ السلام کا، پھر فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین آپ پر 2 مرتبہ موت کو جاری نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھتے نہیں ہیں، کہا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتے۔ پھر فرماتے ہیں من کان یعبد محمد، صحیح بخاری اٹھائیے، فإن محمد قد مات، جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا۔ یاد رکھو عبادت کسی انسان کی جائز نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا پیغمبر کیوں نہ ہو۔ کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے، اول سے آخر تک ہے، اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی جا چکے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، کیا آیت پڑھتے ہیں؟ کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہا انک میت وانہم میتون۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتے گزر جاتے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسا عظیم صحابی ہے، پھر بھی بیٹھا نہیں ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فہم میں غلطی کا احتمال موجود ہے۔ اگر کسی کے فہم میں غلطی کا احتمال موجود نہیں ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح صحابہ کی بھی یہی دعوت ہے، تابعین کی بھی یہی دعوت ہے، ائمہ کی بھی یہی دعوت ہے۔ کائنات کے لوگوں، ایک طرف نبی کی بات ہو، دوسری طرف بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، ان کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی کی بات کو سینے سے لگایا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔